السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ڈرامہ سیریل کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، اور اس ڈرامہ سیریل کی اگلی ایپیسوڈ انتہائی حیران کن ہونے والی ہے، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گڈی تیار ہو چکی ہوئی ہے حمزہ کے ساتھ جانے کے لیے، کیونکہ فاطمہ نے بھی اسے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے، تم گڈی کو ایک رات کے لیے آؤٹنگ کروانے لے جاؤ، کیونکہ بعد میں اس کی چچی آ جائے گی اور یہ پھر دوبارہ اس قید خانے میں قید ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف حمزہ بھی پورا تیاری کے ساتھ گڈی کو لینے کے لیے چلا جائے گا۔ حمزہ کو ایک دفعہ گڈی کے ساتھ جاتا دیکھ جگنو بہت روئے گا، جگنو بہت اداس ہوئے گا، کیونکہ جگنو بھی اس سے بہت پیار محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اب اس طرح اچانک حمزہ کی انٹری سے وہ بہت زیادہ اداس ہو جائے گا۔ اس کو دیکھ کے اس کی ماں بھی بہت زیادہ اداس ہو جائے گی اور اسے سمجھائے گی۔ پھر جگنو اپنی ماں کو بتائے گا کہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا جیسا ہو رہا ہے، میں اسے پرپوز کرنے ہی والا تھا اور میں گڈی کو پسند کرتا ہوں۔ اس پہ اس کی ماں بولے گی کہ نہیں، گڈی اس کو حمزہ کو ہی پسند کرتی ہے اور اس کو اسی سے ہی شادی کرنے دو، ہم تمہارے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ تو جب وہ جائے گا، حمزہ جب گڈی کو لے جا چکا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ کھانا وانا کھانے کے بعد رات کو پھر وہ اسے بولے گا سمندر کے کنارے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم کسی بھی طرح ہمارے گھر آ جاؤ، تو تم ایسا کرو، ابھی یہیں سے ہی ہمارے گھر چلو، اب تمہیں فاطمہ آنٹی کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم یہیں سے ہی میرے گھر چلو، میرے بھی ماما پاپا گھر پہ نہیں ہیں، تو کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب ماما پاپا باہر سے واپس آئیں گے ملیشیا سے، تو انہیں میں خود سمجھا لوں گی۔ اس پہ گڈی اسے کہے گی کہ نہیں حمزہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں نے اپنے چاچو سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب چاچو کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ حمزہ کہے گا کہ تمہارا چاچو ایک مکار آدمی ہے، تم اس کی باتوں میں کیوں آ رہی ہو؟ جس پہ وہ گڈی بولے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک مکار اور چلاک آدمی ہے، لیکن اب میں اپنے چاچو سے وعدہ کر چکی ہوئی ہوں اور میں ابھی نہیں آ سکتی۔ جب میرے چاچو واپس آئیں گے تو میں چاچو سے بات کروں گی اور چاچو کو میں منا لوں گی تمہارے گھر آنے کے لیے۔ جس پہ حمزہ اس کی بات پہ مطمئن ہو جائے گا اور وہ اس کو واپس فاطمہ کے گھر ہی چھوڑ دے گا۔ دوسری طرف ایفرٹس آپ دیکھیں گے کہ سونی مکمل طور پہ چپکے سے اپنے سارا زیورات لاکر سے نکال چکی ہوگی، اور وہ اسے بلا چکی ہوگی آفاق کو، اور وہ کہے گی کہ آفاق آ کر تم یہاں سے میری ساری جیولری لے جاؤ اور اپنا کام کر لو، اور یاد رہے کہ مجھے یہ تم نے جیولری جلدی ہی واپس دینی ہے۔ جب وہ آفاق جیولری لینے کے لیے آئے گا تو اس کو ہر طرف سویٹی ہی نظر آئے گی۔ جب وہ دیکھے گا ہر طرف یہ عجیب سی گڑیا کہاں سے آ رہی ہو، یہ آٹومیٹک ادھر ادھر کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، وہ بڑا پریشان اور حیران ہو جائے گا۔ وہ بار بار ہاتھ منہ دھوئے گا مگر اس کو پھر بھی وہ سویٹی ادھر نظر آتی رہے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر کے وہ وہاں سے بھاگنے لگے گا، تو راستے میں اس کو سونی ملے گی اور سونی کہے گی کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارے لیے اپنے گھر سے والوں سے چھپ کے اپنا سارا زیور لے کر آئی ہوں۔ تو جس سے وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے تمہارا زیور ہرگز نہیں چاہیے، اور تم اسے واپس لے جاؤ اور جہاں سے لے کر آئی ہو وہاں پہ ہی رکھ دو۔ وہ بڑی بے چین ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر وہ آفاق اسے بتائے گا کہ میں واش روم میں ہاتھ منہ دھو رہا تھا تو مجھے عجیب سی گڑیا نظر آئی، اور یہ عجیب سی گڑیا بالکل ویسی ہی تھی جیسا تم نے مجھے بتائی تھی گڈی اور اس کی ڈول سویٹی کے بارے میں، اور وہ ایک عام ڈول نہیں ہے، وہ ایک پر اسرار گڑیا ہے، اور تم بھی اس سے بچ کے رہنا۔ پھر وہ آفاق اسے اپنا بتائے گا کہ میں ایک دھوکے باز انسان ہوں اور مجھ سے زیادہ دور رہا کرو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب ابھی بھی بڑا پریشان پھر رہا ہوگا کہ کسی بھی طرح رمیز بالکل ٹھیک ہو جائے اور ہم دونوں مل کر رمیز اور میں مل کر وکیل کے پاس جا کے وکیل سے وصیت بدلوا لیں، اور وصیت بدلوانے کے لیے 50 لاکھ روپے کا بندوبست اب رمیز ہی کرے گا۔ اب اورنگزیب کہے گا کہ میرے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جہانگیر اور عشرت دونوں ملیشیا کی سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف